نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارا خون اور گوشت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری دل سے نیکی کی ہوئی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، جس نے جس ارادے کے ساتھ قربانی کی اس کی اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتی ہے۔ تو دوستو بھائیوں، میں یہاں ایک سب سے پہلا مسئلہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کس آدمی پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے۔ تو واجب اس پر ہوتی ہے جو انسان صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب انسان کس حساب سے بنتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے سب سے یہ سنیے پہلے کہ صاحب نصاب انسان کے پاس بنیادی طور پر 4 مالوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقدی روپے۔ یہ قربانی کے دنوں کے اندر جس کے پاس ہوں گے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ ضروری یہاں یاد رکھیے کہ یہ صاحب نصاب بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یاد رکھے یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ان مالوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی پہنچ جائے، سب کو ملا کر، یا کسی ایک چیز کی، تو پھر وہ آدمی اتنی قیمت کا مالک ہے، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ لیکن 5ویں یہاں چیز یہ مکس لازمی اس کے ساتھ کرنی ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں بن رہا، تو اس کا وہ مال جو سال بھر اس کے استعمال میں نہیں آتا، اس کی پیٹیوں کے اندر بند رہتا ہے، بستروں کی شکل میں یا سونے کی شکل میں، یا اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں گھر کی غیر ضروری چیزیں، ان کی صورت میں جو بھی چیزیں گھر کے اندر غیر ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ استعمال نہیں ہوئی سال بھر، تو وہ ان میں ملایا جائے گا۔ یعنی پہلی چیزوں میں بندہ نصاب کا مالک نہیں بن رہا، تو پھر اس چیز کو بھی 5ویں چیز یہ ملائی جائے گی۔ اور یہاں بھی جدید فقہی مسائل کے اعتبار سے علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک موبائل ہے، مثلا ایک آدمی کے پاس ضرورت کا جو موبائل ہے 20-25 ہزار کا، تو اس نے ساتھ دوسرا موبائل 20-25 ہزار کا یا 15 ہزار کا رکھا ہوا ہے، تو وہ موبائل بھی اس کی ضرورت سے ہٹ کر ہے، تو اس کو نصاب کے اندر ملانا ہوگا۔ پھر اس اعتبار سے اگر صاحب نصاب پہلے نہیں بن رہا، موبائل کو ملایا، ٹی وی کو ملانا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو غیر ضروری چیزیں، جو غیر شرعی چیزیں ہیں، جو انسان کی ضرورت کی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کے جو زائد مال ہیں ان کو ملا کر قربانی ضرور کرنی پڑے گی۔ لیکن یہاں میں ایک تحقیق بیان کرتا ہوں اپنے شیخ حضرت مفتی محمد آصف صاحب، جو کہ ہمارے استاذ محترم بھی ہیں اور شیخ الحدیث جامعہ ضیاء العلوم سرگودا میں ہیں، اور جو کہ فارغ دارالعلوم کراچی سے ہیں، اور علماء نے جو مفتیان اکرام کراچی کے ہیں، ان بعض مفتیوں کی بھی یہی رائے ہے کہ جو اس دور کے اندر کثیر تعداد مسلمانوں کی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نصاب جو چاندی کا ہے ان کے پاس تو وہ اکثر ہوتا ہے، لیکن ہوتی غربت ہے ان کے پاس، جیسے آپ مہنگائی کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس تو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ صاحب نے حنفیہ کی ظاہر روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ انسان اگر مجبور ہو یا ضرورت اس کے قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر وہ اپنا نصاب 52.5 تولہ چاندی سے ہٹا کر 7.5 تولہ سونا کے اعتبار سے کرے۔ جب 7.5 تولہ سونے کی قیمت کا اس کا ایسا مال، یعنی تجارت اور نقدی روپے اور سونا اور چاندی اور گھر کا ضرورت کا زائد سامان، یعنی سونے کی قیمت کے برابر پہنچے گا، تو پھر وہ بندہ قربانی کرے۔ کیونکہ کثیر تعداد لوگوں کی یہی حالت ہے
کہ ضرورت کی گھر چیزیں بھی ہیں اور اسی طریقے سے سونا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گزارا بن جاتا ہے، تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، جیسے اس دور میں مہنگائی کا دور ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگ جو غریب مسکین ہیں یعنی محتاج ہیں، عام طور پہ اگر وہ نصاب کا حساب کریں تو ان کا نصاب 52 تولہ چاندی کی قیمت سے بنتا ہے، لیکن غربت ہے تو پھر وہ اپنا نصاب سونے کے حساب سے کریں تو پھر قربانی نہیں کریں گے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔